الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال کہا، کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ جب فرشتوں نے کہا بھئی ہمیں تو علم نہیں ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو اب اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو کہا کہ انہوں نے اپنے کم علمی کا اعتراف کر لیے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے، تو اب تو بتلا دے ان کو۔ قال کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا آدم، اے آدم، یا اس کو حرف منادہ کہتے ہیں، حرف ندا، جسے کسی کو آواز دی جاتی، تو یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتلا ان کو، انبئہم، خبر دے ان کو۔ تو نبا کا معنی پیچھے کیا آیا تھا؟ پیچھے آیا انبئونی، تو وہیں سے انبئ، بتلا، انبئہم، ان کو، باسمائہم، ان ناموں کے بارے میں، باسمائہم، ان ناموں کے بارے میں۔ فلما، پس جب، فلما انبأ، خبر دی، بتلایا، خبر دی، بتلایا، ہم، انہیں، ہم، جب بتلایا، خبر دی اس نے، کس نے؟ آدم علیہ السلام نے، ہم، انہیں، کن کو؟ فرشتوں کو، باسمائہم، ان ناموں کے بارے میں، باسمائہم، ان ناموں کے بارے میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الم اقل لکم، الم کیا نہیں، الم، یہ جو شروع میں حمزہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ استفہام، سوالیہ، جیسے پیچھے بھی بتایا تھا، الم کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تمہیں، انی اعلم، انی کا مطلب بے شک میں، اعلم، زیادہ جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو۔ غیب معنی جو نظر نہیں آتے، غیب معنی تو آسمان اور زمین کی جو پوشیدہ چیزیں ان کو میں خوب جانتا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا وَأَعْلَمُ، اور زیادہ جانتا ہوں، کس کو؟ ما، اس کو، تبدون، جس کو تم ظاہر کرتے ہو، جس کو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ، اور جو ہو تم تکتمون، چھپاتے، جس کو تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں خوب جانتا ہوں، اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں خوب جانتا ہوں۔ اب انہوں نے تو اپنی جو چیزوں کا اظہار کر دیا، اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ایک چھپا ہوا تھا اس کا بھی اظہار کرائیں گے۔ وَإِذْ، اور جب، وَإِذْ قُلْنَا، ہم نے کہا، قُلْنَا، قُل کا معنی آپ کہیں، امر کے لیے ہوتا ہے جب خالی قل ہو، جیسے قل هو اللہ احد، تو قلنا، ہم نے کہا، یہ جمع کا صیغہ ہے، قلنا متکلم، جو جمع متکلم کہتے ہیں، قلنا، ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں سے، اسجدو، سجدہ کرو، اسجدو، اس وقت کو یاد کرو، یعنی اذ آتا ہے یاد دلانے کے لیے، مطلب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کو اسجدو، سجدہ کرو، لآدم، آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، فسجدوا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان، اور ہو گیا، من الکافرین، کافرین میں سے۔ وقلنا، پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ، وقلنا، اور پیچھے آ چکا ہے، وقلنا، ہم نے کہا، وقلنا، یا آدم، اے آدم، اسکن، ٹھہر، اسکن، ٹھہر، جیسے گھر کو
مسکن کہتے ہیں، سکون کا ذریعہ کہتے ہیں۔ ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن ٹھہر، انت تو، وزوجک اور تیری بیوی، وزوجک کا معنی آپ کی، زوج معنی بیوی، الجنت جنت میں، الجنت جنت میں، تم دونوں جنت میں رہو، جنت میں ٹھہرو، تمہارے مسکن فعلاً ابھی جنت ہے، اور وکلا کھاؤ تم دونوں، وکلا کھاؤ تم دونوں۔ کل کا مطلب ہوتا ہے کھانا، اور قل کا مطلب ہوتا ہے کہنا، بڑا قاف کے ساتھ کہنا اور چھوٹے قاف کے ساتھ کھانا، یہ فرق ہوتا ہے عربی کے اندر۔ تو وکلا کھاؤ تم دونوں، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، جیسے کل کلا کھاؤ تم دونوں، منہا اس جنت سے، منہا اس جنت سے، رغدن کھلم کھلا، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن روک ٹوک صرف ایک چیز کی تھی، پوری جنت ہے، وہ جنت اتنی بڑی جنت ہے، سب کھانا ہے، لیکن حیث جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو، جہاں سے تمہیں اچھا لگتا ہے جہاں سے مرضی کھاؤ، لیکن ایک تھوڑا سا پابندی ہے، وہ بھی بطور آزمائشی تھی، ولا تقربا اور نہ قریب جانا تم دونوں، ولا اور نہ، ولا اور نہ، تقربا قریب جانا تم دونوں، ہذہ اس شجرتا درخت کے، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، فتکونا ہو جاؤ گے تم دونوں، فتکونا ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین ظالموں میں سے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ پہلی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، پہلے نعمتیں زمین و آسمان کے حصے نعمتوں کا تذکرہ تھا، اب دوسری نعمتیں ہیں جو معنوی ہیں، جو محسوس نہیں ہوتی، ان کا بھی ہے، اور جو محسوس ہوتے ان کا بھی آ رہا ہے۔ تو ان نعمتوں میں سے سب سے پہلی نعمت کا جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اے آدم کے بیٹو اس وقت کو یاد کرو، میں نے تمہیں علم کے ذریعے سے فضیلت دی، گویا کہ انسان کے پاس جو سب سے عظیم ترین جو چیز ہے جو اس کو فضیلت بخشتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ علم کی دولت۔ تو علم کی دولت کی وجہ سے ہی انسان کو اللہ نے مسجود الملائکہ بنایا، علم کی وجہ سے، تو علم ہی سب سے بڑی دولت۔ اور پیچھے آیا کہ یہ بھی علم میں سے ہی ہے کہ کسی کے پاس اگر علم نہیں ہے تو وہ کہے مجھے نہیں پتہ، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کوئی یہ کہے کہ، جیسے بخاری کے اندر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک تقریر کی، بنی اسرائیل کو بڑی اچھی لگی، بڑی زبردست تقریر کی، اور وقت کے نبی بھی تھے، اور وقت کے نبی سے بڑا ظاہر ہے کوئی عالم بھی نہیں ہوتا، تو بعد میں انہوں نے کہا بھائی اتنی شاندار آپ نے جاندار تقریر کی ہے، آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہوگا؟ واقعی نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، نہیں جی مجھ سے بڑا کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا، بھائی ہے ہی نہیں اور تھا بھی نہیں، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا اب سے بڑا عالم ہے، ابھی آپ کو سفر کرنا پڑے گا، اور نتیجہ لمبا سارا سفر کیا، وہ جا کے آگے جو خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ تو اس لیے ایک نبی اگر یہ کہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو اللہ سبحانہ یہ پسند نہیں ہے، چاہیے کہ ہم جیسے جو بے علم جن کو کچھ بھی نہیں وہ کہیں کہ، حالانکہ وہ راستے میں جا رہے تھے خضر اور موسیٰ علیہ السلام، تو خضر نے موسیٰ کو کیا سمجھایا کہ موسیٰ یہ سمندر دیکھ رہا ہے، اس سمندر کے اندر ایک چڑیا نے آ کے چونچ ماری، چونچ بھی وہ نکالا، کہا بتاؤ اس چونچ مارنے والے چڑیا سے سمندر میں کتنی کمی ہوگی؟ کہا کچھ بھی نہیں، کہا میرے اور تیری، ہم دونوں کے علم کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں وہی ہے جو سمندر میں سے چونچ مارا ہے۔ اور دیکھیں انسانوں کے اندر کتنے سارے عالم ہیں، کوئی کسی چیز میں ماہر ہے، کوئی کسی چیز میں ماہر ہے، یہ جو علم کا جو آپ کو منبع نظر آ رہا ہے گوگل کے طور پر، یہ بھی تو انسان ہی بنایا، اس کا خالق بھی انسان ہی بنایا، تو جمع کرنے ساری چیزیں انسان نے، یعنی اتنے آپ دیکھتے ہیں لوگ مہارت ہیں علم کے اندر، کتنے لوگ ہیں، ان سب کو ملا کے اللہ فرماتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسانوں کو تم سب کو جتنا علم دیا گیا وہ بہت قلیل ہے، یعنی اتنے لوگوں کے اندر مطلب ہے کہ موجود ہیں لوگ علم سے بھرپور، کتنے پڑھے لکھے، لیکن سب کا علم کیا ہے؟ قلیل ہے، سب کا علم قلیل ہے۔ تو یہ انسان کی ٹوٹل اوقات ہے، وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والا، ہر جو علم والا اس کے اوپر ایک علم والا ہے،
وہ کون ہے؟ وہ العلیم الخبیر، وہ اللطیف الخبیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پہلی فضیلت سجدہ کے ذریعے سے، پہلی فضیلت علم کے ذریعے سے دی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہوں نے اقرار کیا کہ ہمیں تو علم نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو کہا کہ آدم انبئہم، انہیں بتلا ان چیزوں کے نام، انہیں بتلا ان چیزوں کے نام، فلما، پس جب انباہم، ان کو بتلا دیا ان چیزوں کے نام، علمی برتری حاصل ہو گئی، اور فرشتوں کو سمجھ آ گئی یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ فرشتوں نے یہی سمجھا کہ مطلب اس کے یہ فساد کریں گے، فساد نہیں، ان کے اندر صلحاء بھی ہوں گے، اتقیاء بھی ہوں گے، ان کے اندر نبی بھی ہوں گے، نبیوں کے سردار بھی ہوں گے، صرف یہ چیز نہیں، اور سب سے بڑی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا ان کی فضیلت کی وجہ، ان کے اندر تو صرف خیر ہی خیر ہے، تو اور انسان کے اندر کیا ہے؟ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر خیر بھی رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے پیٹ بھی لگا ہے، پیٹ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں۔ اب کئی ذمہ داریاں لگا کے بھی، ماں باپ کی ذمہ داری، بیوی بچوں کی ذمہ داری، اور قرابت داری کی ذمہ داری، فلاں چیز کی ذمہ داری، ان کے لیے کمانے کی، یہ ساری ذمہ داریاں لگا کے پھر کا اس ٹائم مسجد بھی آنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، اس میں سے وقت نکال کے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت بھی نکالنا ہے۔ کوئی فلاں یہ کرے، زیادتی کرے، تم نے صبر بھی کرنا ہے، کوئی یہ کرے تو وقت سے نکال کے نیند سے اٹھ کر صبح فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، جتنے مرضی تک، یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ رکھی ہیں، اور پیٹ کے لیے بھی بھائی حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے، اتنی ساری پابندی، اسی لیے اس کی فضیلت ہے، اور ان چیزوں پر پورا اترتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کے لیے ایک الگ انعام بھی رکھا ہوا ہے جنت کی صورت میں، ادھر نہیں پورا اترتا تو اس کے لیے وہ جہنم کی صورت میں نعوذ باللہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی، تو اللہ نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم، بے شک میں خوب جانتا ہوں، زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو، وعالم، اور جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب انہوں نے اپنے علم کا اپنی جو ایک شک تھا یا ان کے جو بھی تھا انہوں نے اظہار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دے دیا، فرشتوں نے، انہوں نے جو ہے نا وہ اس کا جواب دے دیا۔ اب دوسرا آگے تھا کہ پہلے چونکہ جن تھے جن کو تباہ کر دیا تھا، ان میں سے ایک ابلیس تھا، بڑا نیک تھا، بڑا اس کے دل میں یہ تھا خلیفہ تو میں بنوں گا زمین کے اندر، اللہ مجھے خلیفہ بنائے گا۔ اب دل میں تو دل کے علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، فرشتوں نے تو جو ان چیز ہے وہ ظاہر کر دیا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اب باری ہے اس کی جس نے چھپایا ہوا تھا دل میں کہ، اور اس نے پوری امید بھی لگائی ہوئی تھی کہ اگلی باری میری ہے زمین کے اندر خلیفہ تو اللہ مجھے بنائے گا، میں بنوں گا۔ اور ایک اور چیز ہے جو پیچھے رہ گئی ہے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلیفہ انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، تو چونکہ خلیفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہاں کہا ہے وہ انسانوں کا خلیفہ ایک دوسرے کا، خلیفۃ اللہ انسان کو نہیں کہہ سکتے، اس کے اندر جو ہے نا علماء نے جو ہے نا وہ اختلاف کیا ہے، اور راجح ان کا یہی ہے کہ خلیفہ اللہ کا خلیفہ انسان کو نہیں کہہ سکتے، جس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر کہا خلیفۃ اللہ، تو انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کا خلیفہ تو نہیں، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں اور یہی مجھے کافی ہے، تو گویا کہ انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ تو آگے اب کیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، کس کو کہا؟ فرشتوں کے لیے کہا، اسجدوا، سجدہ کرو، چونکہ فرشتوں کے ساتھ ہی ابلیس بھی رہتا تھا، ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، تو لآدم، آدم کو کہا سجدہ کرو۔ اب پہلی برتری علم کے ذریعے سے ہو گئی، اب دوسری برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری عظمت دے رہے انسان کو، وہ کیا ہے؟ عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے تم سب اب آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ اب گویا کہ آدم کو سجدہ، یہ دراصل کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، مگر نا آدم کو سجدہ نہیں، ماننے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے، تو چونکہ اللہ نے کہا ہے، گویا کہ جو چیز شریعت پر اللہ رسول کی بات پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہوتا، اس کو ہم شرک نہیں کہتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی، ابلیس اکڑ گیا بھائی، اندر کا باہر آ گیا بھائی، جو چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو گیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ تو تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہوتا آدمی اچھے کپڑے پہنے، اچھے سوٹ بوٹ ٹاٹ باٹ میں، فرمایا یہ تکبر نہیں ہے،
تو جیسے صحابی نے سوال کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ اچھے کپڑے اچھے جوتے یہ پہننے چاہیے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتیں انسان کے اثرات ظاہر ہوں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو نوازا ہوا ہے تو وہ ٹوٹی بٹی ہے نا، ہر چیز پہن کے جو نا لولا لنگڑا بن کے پہن رہے، نہ نہاتا ہے نہ دھوتا ہے، وہ پاٹے کپڑے جو نا پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ بھائی اپنی اوپر بھی نہیں لگانا تو ان کو کیا قبر میں لے کے جانا ہے؟ وہ کس کے لیے کما رہا ہے؟ اپنی اوپر لگاؤ۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ انسان پر ظاہر ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے حق کو ٹکرا دینا، کوئی حق کی بات بتائے میں نہیں ماننی، اس کا انکار کر دینا، وغمط الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے بطر اور یہ ہے تکبر، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ تو اس نے بھی کیا کیا؟ انکار کیا اللہ کے حکم کا، تکبر کیا، میں جی خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، حالانکہ ہر اعتبار سے آگ سے زیادہ منفعت والی فائدے والی وہ مٹی ہے، بلکہ آگ جلانے کے لیے مٹی کی ضرورت ہے، جہاں مٹی نہیں ہوتی وہاں آگ تو جلے گی نہیں۔ ہر اعتبار سے علماء نے اس میں بحث کی ہے کہ آگ اور مطلب جس طرح ابلیس نے کی ہے اس کے فوائد ذکر کیے ہیں، تو زیادہ جو منفعت والی وہ مٹی ہی ہے، اور اس میں فضیلت والی چیزوں میں سے یہ بھی ذکر کی ہے کہ بھئی مٹی کے اوپر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے زمین میں، یعنی جو بیت اللہ ہے وہ بھی مٹی کے اوپر ہی ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا اور تکبر کر دیا، میں نہیں جی، وکان ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے۔ وقلنا، اب تیسری فضیلت اللہ نے دی، دو فضیلتیں ہوگی، پہلی فضیلت علم کی، دوسری فضیلت مسجود سجدہ کی، اب تیسری فضیلت اللہ نے جنت والی دے دی۔ ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن ٹھہر، انت تو وزوجک، اور تیری بیوی، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ اب زوج کہتے ہیں بیوی کو، مطلب جوڑے کو، ویسے زوج لفظ آتا ہے جوڑے کے لیے، جوڑے کے لیے، چونکہ کوئی بھی آپ کا جوتا ہے وہ جوڑے جوڑے ہوتے ہیں، ایک جوتا دوسرے جوتے کے بغیر بیکار ہے، اسی طرح انسان بھی بغیر جوڑے کے بیکار ہے، یعنی اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ جو ہے نا وہ بالکل بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوڑے سے پاک ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ تو چونکہ انسان کی ضرورت ہے، وہ اس کا جوڑا وہ مکمل ہی تب ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہا کہ نصف، مطلب انسان جتنی مرضی نیکی کرے کسی کام کی نہیں ہے، کبھی بھی ضائع ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی ضائع ہو سکتی۔ اس لیے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ 80 سال کے ہو کے بھی ڈرا کرتے تھے، بھئی سارے سال کی محنت کہیں بغیر بیوی کے گزر جائے تو ہمارے تو محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود ڈرا کرتے تھے، یار میری بیوی اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ مجھے فلاں دن میری موت آنی ہے، میری بیوی فوت ہو چکی ہے یا طلاق ہو چکی ہے، تو میں وہ دن وہ رات بھی بغیر بیوی کے نہ گزاروں، کیونکہ ایمان کا خطرہ ہے، میرے سارے نیکیوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ سلف اتنے ڈرا کرتے تھے، اور ہم تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو اسی لیے زوج کا ہے کہ انسان کو بھی اللہ نے زوج بنایا ہے، لیکن درندوں میں اور انسانوں میں اللہ نے ایک فرق رکھا ہے۔ درندوں کا کچھ نہیں، وہ تو اپنی ضرورت پورے کر کے سائڈ پہ ہوتے تھے، لیکن انسانوں میں اللہ نے جوڑے کے اندر ذمہ داریاں رکھی ہیں، گھر کی ذمہ داری عورت کی، باہر کی ذمہ داری جو ہے نا وہ مرد کی۔ اسی میں دونوں کا جو ہے نا وہ بندہ جتنا مرضی طاقتور ہو، جو مرضی ہو، وہ گھر نہیں سنبھال سکتا، 2 دن بچے نہیں سنبھال سکتا، عورت جتنی مرضی وہ باہر کے کام نہیں کر سکتی۔ اب چونکہ ہم شریعت کے جو ہے نا وہ الٹے چلتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ زیادہ کمانے کے چکر میں جو ہے نا وہ اس کو بھی ادھر ڈال، اس نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچوں کو وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تربیت بھی نہیں، وہ گھر کا وہ سکون بھی نہیں، بلکہ وہ جب کمانے لگتے تو وہ بندے کو تو سمجھتی کچھ نہیں، بھئی میں تو خود کماتی ہوں۔ حالانکہ بندہ جتنا مرضی کمائے اس کے ذہن میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، تو میں اپنے عورت کے لیے کما رہا ہوں، بچوں کے لیے کما رہا ہوں، وہ جتنا مرضی کمائے اس کو فکر یہی ہوتا ہے ان کو میں نے خوش کرنا ہے۔ تو عورت کے ذہن میں تھوڑے سے بھی پیسے آ جائیں وہ بندوں کو سمجھتی کچھ نہیں، سائڈ پہ یہ کیا کروں۔ یہ چیزیں شریعت نے رکھی اسی لیے، تو گویا مطلب یہ ہے کہ زوج جوڑیں، اور شریعت نے جوڑے کے اندر کیا رکھے ہیں؟ ایک دوسرے کی ذمہ داریاں رکھی ہیں،
ایک ذمہ داری وہ سنبھالیں اور ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریاں پوری کریں، وہ اس کی کام کریں۔ یہ جو ہے نا وہ جو حرام کے راستے ہیں جو سارے آسان کر دیے ہیں، حلال کے راستے ہم نے جو ہے نا وہ مشکل کر دیے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ انسان کی ضرورت ہے وہ کہیں نہ کہیں تو منہ کرے گا۔ تو یہ بھی بہت بڑی جو ہے نا فتنہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی آدم علیہ السلام کو اکیلا نہیں رکھا، تو کیونکہ جنت کے اندر اگر آدم علیہ السلام ہوتے تو بغیر بیوی کے وہ جنت پھر بھی نہیں ہونی تھی، کیونکہ جوڑے مکمل ہی نہیں ہیں۔ اس لیے انت وزوجک، دونوں جنت میں رہو، وکلا کھاؤ منہا، اس سے رغدن کھلم کھلا، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا، نہ تم قریب جانا اس درخت کے، فتکونا، ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اب یہ تیسری فضیلت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو، جنت کو ان کا مسکن بنایا۔ تو یہاں جنت میں وقتی طور پر ان کو رکھا گیا اور مقصد امتحان تھا، بنایا ان کو زمین کے لیے تھا، اس لیے پیچھے ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بھیجنا زمین پر ہی تھا۔ اب یہ نہیں ہے آدم علیہ السلام غلطی نہ کرتا جی جنت ہی ہونا، نہ، آنا تھا ادھر آزمائش کے لیے، ہم ادھر ہی آنا تھا، اس کا ذکر پہلے ہو چکا تھا۔ وقت جنت گئے سے تو پتہ لگ گئے، واپسی ایسے تو جانا ہے۔ ایک چیز کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو پھر آپ کو دل میں اس کے، تو ایک چیز کا دیکھنا، جو شادی شدہ بندہ ہے اس کو کہا گیا زنا کرے تو رجم کرو، اس کو رجم کرنے کا، جو کنوارا ہے اس کو رجم کرنے کا حکم نہیں ہے، اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، کیونکہ شادی شدہ کو جو نا وہ چسکا پڑا ہوا ہے، شیر کے منہ کو جو نا خون لگا ہوا ہے، اس کی عادت ہے اور اس سے رہا بھی نہیں جاتا، اسی لیے اس کو رجم کا حکم دیا گیا۔ تو اسی طرح جب وہ جنت میں ان کو رکھا ہی نہیں گیا، وہاں ان کو رکھا ہی نہیں جاتا، پھر کیسے پتہ لگا جنت کیسی ہے؟ اس کی تڑپ ہی تب ہونی تھی جب وہاں سے ہو کے دیکھ کے بندہ آتا ہے اور وہاں سے اس کو نکالا جائے، پھر اس کی دل میں ہوتا ہے کہ میں نے دوبارہ وہ حاصل کرنی ہے۔ کسی عہدے پہ بندہ رہا ہو اور اس کی وہ پروٹوکول وہ حاصل کر چکا ہو، اس کو وہاں سے معزول کر دیا جائے، پھر اس کو پتہ لگتا ہے نہیں یار اتنے بڑی آسانی تھی، موجیں تھی، لہٰذا مجھے دوبارہ وہاں کو حاصل کرنا ہے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، جو چیز بندے نے دیکھی ہی نہیں ہے تو وہ تو اس کے لیے تگو کرے گا نہیں۔ تو بطور آزمائش جنت میں رکھا گیا۔ پھر انسان کی فطرت بھی ہے، پوری جنت کھلی ہے بھائی، جتنی مرضی کھاؤ پیو، کا ایک درخت کے نہیں قریب جانا، اس ایک درخت کی انسان قریب گیا۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں الانسان حریص علی ما منع، جس چیز سے انسان کو روکو اس چیز میں انسان کو زیادہ لذت ہوتی۔ مطلب ہے کہ جو چیز حلال ہے وہ انسان کو اچھی نہیں لگے گی، جو حرام ہے، چونکہ شیطان نے بھی کہا لوزین، میں مزین کروں گا، وہ مزین کرتا ہے۔ تو حرام یا جو بھی چیز انسان کو سے روکا جائے تو انسان وہی کام کرتا ہے۔ ادھر میں کسی کو یہ چیز دے دوں، فلانے کو دے دوں، وہ چپ کر کے دے دے گا۔ جب میں ویکھنی نہیں ہے انہوں دیویں، انہیں ضرور ویکھنا ہے کہ بھائی اس میں کیا چیز ہوگی، دیکھتے ہیں اس میں۔ تو یہ انسان کی عادت ہے، پوری جنت مطلب کوئی چیز، تو ایک درخت روکا گیا بطور آزمائش، نفس بھی ہے ساتھ شیطان نے بھی، چونکہ اس نے قسم اٹھایا اور قیامت تک اس نے گمراہ بھی کرنا تھا، تو ظاہر ہے جب قیامت تک گمراہ، سب سے پہلے جو آدم ہے اس کو تھوڑا ہی چھوڑنا تھا، تو وہاں سے اس نے گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ آگے اس کا ذکر بھی آئے گا۔ تو ولا تقربا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہ قریب جانا تم دونوں، ہادی شجرتا، اس درخت کے، فتکونا، ہو جاؤ گے تم دونوں من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اب ظالموں میں سے کیوں ہو جاؤ گے؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا۔ شیطان کافرین میں سے کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کا، اس نے کیا نہیں۔ چونکہ آدم علیہ السلام ظالموں سے کیوں ہو گئے؟ کیونکہ اللہ نے کہا اس کے قریب نہیں جانا۔ تو گویا کہ جو بھی انسان ظالم اور فاسق کہاں بنے گا؟ جہاں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے وہ حلال، جو چیز آپ کے لیے حرام کی ہے وہ حرام۔ اور دنیا ویسے بھی امتحان ہے، آزمائش ہے، یعنی وقتی لذت ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیسے انسان مطلب یہ 2 منٹ چند منٹ کی لذت کے لیے ہمیشہ والی جنت سے محروم رہ جاتا ہے۔ وہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے، جو چیزیں وقت گزر چکا ہے، جو کھانا، جو پینا، جو چیزیں آپ کے وقت میں پیچھے گزر چکے ہیں، جتنے مرضی لذت ختم، وہ چیزیں ہے نہیں۔ لیکن وہ جو گناہ والا دبا ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ لوگ، انسان توبہ کرنے کے بعد بھی لوگ معافی نہیں دیتے، اسی الزام کو بار بار منہ پہ ماریں گے، وہی باتیں یاد کروائیں گے۔
حالانکہ انسان کب کا توبہ طائب ہو چکا ہوتا ہے. وہ کہیں گے ہن بھائی وہ مسیتڑ بنے تو ہن نمازی بنا, پہلے پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا سارے کچھ کر. یعنی انسان کی یہ عادت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں نہ آڑ دلاتا نہ توبہ کرتے وقت 80 سال کا بھی ہو جائے لگتا نہ شرم بھی نہیں دلاتے, اللہ قبول کرتے ہیں. لیکن وہ جو گناہ کی جو لذت ہے وہ تھوڑی دیر رہتی ختم, لیکن اس کا دبا, اس کا پیچھا اور وہ جو نحوست ہے وہ اس کے پیچھے رہتے. نیکی وقتی طور پر اس کی تھکاوٹ ہوتی ہے, وہ قیام میں ہو, وہ بیٹھنے میں تھوڑی تکلیف ہو, وہ کسی اور چیز میں, لیکن اس کی اطمینان اور اس کا سکون وہ لمبے وقت تک, لمبے سمے تک چلتا ہے. حتیٰ کہ آپ کی نیکی اگر آپ چاہتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں جی ہم اولادوں کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں, بینکوں میں جمع کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اللہ کے بندو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے اگر اپنے اولاد سے آپ کو اتنا پیار ہے نا, آپ نے آسان سا کام کرنا ہے, نیک بننا ہے بس. آپ بذات خود نیک بنے, نمازی بنے, متقی بنے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی, آپ کے اولاد کی, آپ کے خزانے کی حفاظت خود کرے گا. جس طرح سورہ کاف میں آ رہا ہے وکان ابوہما صالحا, ان کا باپ نیک تھا, اللہ نے نبیوں کو ان کا جو ہے نا وہ مزدور بنا دیا. اسی لیے اگر چاہتے ہیں اللہ میری اولادوں کی حفاظت کرے, نسل کی حفاظت کرے, آپ کو نیک بننا پڑے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں, بس اولاد کو جو ہے نا وہ قرآن کا حافظ ہو, باپ صاحب نماز بھی نہیں پڑھتے, فرض نماز بھی نہیں پڑھتے, اس کو کوئی پرواہ نہیں, بس بیٹے کو حافظ بنا رہا ہوں وہی میری سفارش کرے گا. نہیں, اصل چیز یہی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, آگے اولاد ہیں, نماز پڑھی جا رہے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ اب اپنے بیٹے کے لیے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں. انسان کی نیکیاں نسلوں تک جاتی ہیں, گناہ بھی نسلوں تک. تو اسی لیے اگر اولاد کا آپ سوچتے ہیں زیادہ ہی پیار ہے تو آپ خود نیک بنیں, انشاءاللہ آپ کے اولادوں کو اللہ خود نیک بنائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نیک بنائے, ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے, اور قیامت تک ہمارے آنے والا نسلوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نیک بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.